الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 23 مارچ بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ تفسیر سورہ توبہ آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 66 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں نے یہ بیان کیا تھا کہ صدقہ اور زکوٰۃ کن کن کو دینا جائز ہے، کون کون کس کس حالت میں کس کس صورت میں صدقہ اور زکوٰۃ کے مستحق بنتے ہیں۔ اب یہ جو آگے والی آیات ہیں یہ منافقین کے بارے میں ہیں کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، کہ کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی بد زبانی سے یؤذون النبی، نبی پاک کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ کس بات میں؟ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، کہ معاذ اللہ یہ تو کانوں کے کچے ہیں۔ یہ بات حضور کے بارے میں کہتے ہیں منافقین، پر بات کیا تھی اور کیوں کہتے ہیں اس کا پہلے شان نزول سمجھ لیجئے، اور شان نزول بڑا کمال کا ہے۔ دو منافق بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک کا نام جلاس بن سوید ہے اور دوسرے کا نام دوسرے کا نام ذریعہ بن زید ہے، ذریعہ بن زید۔ اب یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے تھے ان کان ما یقول محمد حقا فنحن اشر من الحمیر، اگر محمد کی باتیں سچی ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بھی گرے ہوئے ہیں، ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں اگر محمد سچا ہے۔ پر ہم بڑے ذہین ہیں، بڑے دانا ہیں، بڑے مفکر ہیں، اور معاذ اللہ محمد سچا نہیں ہے۔ اب یہ جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اس پر حضرت عامر بن قیس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر بتا دیا کہ یا رسول اللہ یہ یوں کہہ رہے تھے۔ جب حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو ان دونوں نے قسمیں کھا لی اور کہنے لگے کہ یہ تو عامر بن قیس جھوٹ بول رہے ہیں، اور حضرت عامر بن قیس نے بھی یہی کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان تھوڑا سا نا ان دونوں کی طرف ہو گیا، کیونکہ وہ قسمیں وغیرہ بھی اٹھا رہے تھے۔ تو اس پر حضرت عامر بن قیس نے دعا کی اللہم صدقی الصادق، کہ اے اللہ سچے کا سچ ظاہر کر دے، وَكَذِّبِ الْكَاذِبَ، اور جھوٹے کا جھوٹ ظاہر کر دے۔ تو اس پر ان آیات کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرما دیا۔ یہ میں نے شان نزول بتا دیا آپ کو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اذن رجل اذن، کہ کانوں کے کچے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے یہ بات کیوں کہی، پہلے یہ سمجھ لیں۔ اصل میں جب بھی کوئی ان کی شرارت سامنے آتی تھی، شکایت حضور تک پہنچتی تھی، تو یہ قسمیں اٹھا کے اپنی جھوٹ سے بچ جاتے تھے، قسمیں اٹھا کے اور پھر باتیں کرتے تھے۔ پھر کیا کہا جاتا تھا؟ یار تم پھر باتیں کر رہے ہو، تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، وہ کانوں کا بڑا کچا ہے، ہم جیسے کہیں گے ویسے ہی مان جائے گا، اس کو اندر کی بات کا پتہ چلتا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا قل، میرے محبوب ان کو جواب دیجئے اذن خیر لکم، یہ جو سنتے ہیں نا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بولو تمہارے لیے کہ حضور سنتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے، پتہ تو چل جاتا ہے۔ بولیے پتہ تو چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اے میرے محبوب آپ ان کی باتوں کی حقیقت جانتے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں
کہ ہماری باتوں کی حضور کو پتہ چلتا نہیں، مگر نبی کو پتہ ہے. بولیے نبی کو پتہ ہے کہ بولنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے. اور ویسے آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے، بولو محلے داری میں آپ کو بھی پتہ، بڑھیاں دا بھی بڑھیاں نو پتہ ہوتا ہے تے بندیاں دا بندیاں نو. وہ ویسے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل ان سے فرما دیجئے کہ اذن خیر لکم، کہ میرا محبوب جو سن لیتا ہے نا اسی میں تمہاری بہتری ہے. اگر نہ سنے یا تمہارے ہر جھوٹ کا پول کھول دے تو صحابہ تمہیں زندہ چھوڑنے کو تیار ہے. اور دوسرا اس کا ترجمہ یوں کر لیں اذن خیر لکم، کہ تم جو مرضی بکواس ساتھ سناتے رہو، میرا نبی تو صرف خیر ہی سنتا ہے. بولو میرا نبی تو صرف اب یہاں بڈھے کو پکڑ لو فلم دیکھتے ہو تو کہتا میں تو دیکھ رہا ہوں اس میں ہوتا کیا ہے. الو کے پٹھے تو دیکھ کیوں رہا ہے؟ تجھے کیا ضرورت پڑی ہے یہ دیکھنے کی کہ اس میں ہوتا کیا ہے ہی کنجر خانہ؟ تو چیک اپ کرنے کی کیوں آیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ کہتا ہے جی میں تو اس لیے آیا ہوں کہ پتہ تو چلے ہے کیا. ٹھیک ہے، بڑی پرانی بات ہے. ایک بابا مجرا دیکھ رہا تھا وہ ٹی وی میں، تو میں نے کہا بابا اپنی عمر دیکھ اور کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹانگیں تو ان کی بھی دو ہے پر یہ ناچ کیسے لیتی ہے. کمال کی بات ہے بھائی، کیسے ناچ لیتی ہے؟ ان کا کام ہے، تیرا کیا کام ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ باتیں تو بہت ساری ہیں پر میرا نبی صرف خیر سنتا ہے، شر کی بات سنتا نہیں. باتیں تو ساری آتی ہیں پر حضور رکھتے خیر ہی ہیں. آپ کے پاس بھی بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں تو ہمیں خیر سننی چاہیے یا شر؟ بعد بندے ایڈے بد نصیب اور ایڈے پیڑے اور اندر دے ایڈے کوڑے تے خلیز نے کہ وہ خیر دی گل وچوں بھی شر دی کڈ لین گے، چنگیاں گلاں چوں بھی پیڑیاں گلاں. انہاں نوں دو بندے محلے وچ کٹھے بیٹھ کے روٹی کھاندے چنگے، میاں بیوی کتے مسکرا پین نا انہاں دے سامنے، اودی رات نوں نیند اڑ جاندی ہے کہ میرے جیندیاں نہیں سمجھے تسی. تو اس لیے فرمایا میرا محبوب تو خیر سنتا ہے. یؤمن باللہ، اور یقین رکھتا ہے اللہ پر. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور میرا نبی یقین رکھتا ہے مومنین پر. بھائی مانو تمہاری سن تو لیتا ہے پر یقین کرتا، وہ یقین تو ابو بکر و عمر عثمان و علی پر کرتا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور یہ سراسر رحمت ہی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لا چکے ہیں. تو حضور اگر تمہاری کوئی بات سن کر خاموش رہے تو یہ ان کی رحمت ہے. اب تم یہ نہ سمجھو اس کو پتہ ہی نہیں چلا، نہیں سمجھے. گالی کے جواب میں کوئی گالی نہ دے تو کیا خیال ہے اس کو آتی نہیں یا دیتا نہیں؟ حالانکہ ہو سکتا ہے تیرے نالوں تگڑی آندی ہوئے. جو ہماری بدتمیزی کے جواب میں تھپڑ نہیں مار رہا، مار سکتا نہیں یا مار نہیں رہا، تو شرافت ہے نا بھائی. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ بکواسات سن کے میرا محبوب جو پردہ پوشی کرتا ہے یہ ان کی رحمت ہے. والذین، پر وہ جو لوگ یؤذون اللہ ورسولہ، جو ایذا دیتے ہیں دکھ دیتے ہیں اللہ کو، یؤذون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ حضور کو اذیت کیسے دیتے تھے. مثال کے طور پہ طرح طرح کی باتیں کرنی، فضول باتیں کرنی. حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس دے رہے ہیں، صحابہ کو خطاب فرما رہے ہیں، تو آگے چند منافق اور انہوں نے آتے ہی کہا یا محمد اخبرنی این ناقتی، اے محمد ہماری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ تو بتاؤ کدھر ہے. اب اس میں پہلی بدتمیزی تو یہ ہے کہ یا محمد کہا، کیا کہا جی؟ یہ یا محمد کہہ دیا. اب کسی کو نام سے، میرا نام ہے سید سیف اللہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو تسی تو خیر کچھ بھی کہہ سکتے ہو. آپ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، شاہ صاحب، یہ کہتے ہیں نا. اگر آپ کہے ہوئے سیف اللہ تو یہ خلاف ادب ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے بھائی امانت صاحب، بھائی عارف صاحب. میں کہوں گا عارف،
تو اگرچہ میں امام ہوں، وہ میرے شاگرد ہیں، مقتدی ہیں، پر ان کو اچھا، اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ تھا کہ وہ آتے کہتے یا نبی اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یا حبیب اللہ، سبحان اللہ، یہ کہتے، اور سیدھا ہی کہہ دیا۔ اور دوسری بات، حضور دین بتانے آئے ہیں یا اونٹنیاں بتانے آئے ہیں؟ اور وہ ظالم اونٹنی کا سوال کر رہا ہے، ان کی کہیں اونٹنی چرنے گئی تھی، گم ہو گئی، تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما ادری این ناقتک، مجھے کیا پتا کہ تمہاری اونٹنی کدھر ہے، میں تو دین کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا، یخبرنا بخبر السماء ولا یدری این ناقتی، یہ آسمان کی خبریں تو دیتا ہے، جنت جہنم کی خبریں تو دیتا ہے، پر اس کو یہ نہیں پتا کہ اونٹنی کدھر ہے۔ اور ان کی جو اولاد ہے نا، وہ آج تک یہی بھبتیاں کس رہی ہے حضور پر، اگرچہ داڑیاں بھی ہیں، کلمے بھی پڑھتے ہیں، مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، پر باتیں یہی کرتے ہیں۔ بتاؤ نا جب عائشہ پہ الزام لگا تو نبی نے صفائی کیوں نہیں دی؟ بتاؤ نا جب فلاں ہوا تو حضور کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ ایسی باتیں مسلمانوں نے کبھی کی؟ یہ منافقوں نے کی تھی کہ آسمان کی خبریں تو دیتا ہے پر اونٹنے کی خبریں نہیں ہے۔ تو اس پر وہ یہ کہتے بکواس کرتے ہوئے چلا گیا۔ اب کچھ صحابہ اٹھے کہ ان کو ہم پکڑ کے لمبا کریں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ جو کرتے ہیں کرنے دو۔ تو اس پر پھر جبریل امین آ گئے، سبحان اللہ، اور جبریل امین نے بتا دیا کہ ان کی اونٹنی نا فلاں درخت کے ساتھ اس کی مہار پھنس گئی ہے، اب وہ درخت کی اونٹنی، وہ ٹہنی بھی نہیں ٹوٹ رہی اور اونٹنی کی مہار بھی وہ پھنسی ہوئی ہے فلاں درخت میں۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ بھائی، وہ اونٹنی پوچھنے والے کدھر تھے؟ وہ آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا جانی جبرائیل فاخبرنی، یہ جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہاری اونٹنی فلاں جگہ پر پھنسی ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر حضور کسی واقعہ کا نہ بتائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کو آتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ نے بتانے کا حکم نہیں دیا، اور جب اللہ حکم دیتا ہے پھر حضور بتا بھی دیتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے والذین یؤذون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تو لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، اور منافق قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، لیردوکم تاکہ تمہیں خوش کر دیں، تاکہ تمہیں صرف باتوں باتوں سے خوش کر دیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثلا جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی تم نے یہ بدتمیزی کی باتیں کیوں کی ہے، تو بات قسمیں اٹھا کر بدل دیتے تھے۔ بولو جی، بات قسمیں اٹھا کر بدل دیتے تھے اور کہتے تھے واللہ باللہ تاللہ ہم نے تو ایسا کچھ کہا نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یحلفون باللہ لکم لیردوکم، یہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں صرف قسموں سے، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے ان یردوہ کہ اسے راضی کیا جائے، پر صرف باتوں سے یا عمل سے؟ تو جو حضور کے سچے غلام تھے انہوں نے عملوں سے راضی کر کے دکھایا، اور جو منافق تھے وہ باتوں باتوں سے کہ تو سدے تے میں قربان جانی ہاں، میں تے تو سدے تے میں میں تیرے تو قربان جانی ہاں، جے تو سدے لاہور تے میں سیدھی ملتان جانی ہاں، میں مسیطے وڑن نو تیار ہے۔ اب یہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور جناب وہ ادھر چلے جائے، اب حاجی صاحب کا ایک عاشق ہے، اس نے تندور کے اوپر قوالی شریف لگا رکھی ہوتی ہے، آگے تندور پیچھے قوالی شریف ہے، او ماشاءاللہ کیا بات ہے، کہتا بڑا نیکی کا کام ہے، میں کہا مسیطے شروع کر، نہیں سمجھتے؟ اگر نیکی کا کام ہے تو مدرسے کرو، مسجد میں کرو، پر مدرسے مسجد میں کو کر سکتا تو جیڑی شاید مسیطے باڑی نہیں سکتی، ان سمجھے نہیں ہے، وہ بھی پاک ہے، وہ بھی شریف ہی ہے، نا 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 نا، قرآن شریف ہے، حدیث شریف ہے نا، اذان شریف ہے، نماز شریف ہے، اور آپ سب پڑھنے والے شریف ہیں۔ تو خالی قسموں سے، دعووں سے
اللہ رسول کو راضی نہ کرو، بلکہ کیا ہے کہ عملوں کے ساتھ راضی کر کے دکھاؤ۔ بولو تو صحیح نا، عملوں کے ساتھ راضی کر کے۔ اب یہ احق ان یردوہ آیا ہے، واحد ضمیر آئی ہے، حالانکہ دو ہے نا تو تثنیہ آنی چاہیے تھی۔ ان یردوہما آنا چاہیے تھا کہ اللہ کو بھی راضی کرو اور اللہ کے رسول کو بھی، پر نہیں، اللہ نے کہا اگرچہ میری ذات اور مصطفیٰ کی ذات جدا جدا ہے پر بات دونوں کی ایک ہی ہے، راستہ دونوں کا ایک ہی ہے، غلامی دونوں کی ایک ہی ہے، اور رضا دونوں کی۔ تو رضا میں کوئی فرق ہے؟ بولتے جائیے، پھر ایک شعر سناتا ہوں۔ رضا میں کوئی فرق ہے؟ اطاعت میں کوئی فرق ہے؟ غلامی میں، اطاعت میں، رضا میں اللہ رسول ایک ہے، اس کو چھوڑا مصطفیٰ نہ ملے گا، مصطفیٰ کو چھوڑا تو خدا نہ ملے گا۔ اور اس لیے کوٹ مٹھن کے تاجدار نے کہا او ہیکے اے بھی ہیکے، او ہیکے اے ہیکے میکو ہر دم ڈوہاں دی سیکے، مینو ہر دم، دم کہندے نے ساہ نو، دم کینو کہندے نے؟ تسی دیگ والا دم نہ سمجھو۔ او ہیکے اے ہیکے میکو ہر دم ڈوہاں دی سیکے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ وہ مسلمان نہیں جو نبی کی رضا ادھر کرے اور اللہ کی ادھر کرے، نہیں، دونوں کی سامنے رکھنی پڑے گی۔ اور اس میں رسول کا ذکر اس لیے بھی ہے، اللہ کہتا ہے خبردار، مجھے راضی کرنا ہے تو پہلے میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا پڑے گا، اگر وہ مان گیا تو مانوں گا، وہ نہ مانا تو میں بھی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانے گا وہ قیامت میں گر مان گیا۔ تو قیامت میں مانا تو رب نہ مانے گا، کیونکہ رب کہتا ہے میں اس سے مانوں گا جو میرے نبی کو راضی کر کے آئے گا۔ وَإِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اگر یہ ایمان والے ہیں تو۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ، کیا وہ نہیں جانتے کہ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نکل سکتا کون؟ جو یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ کی مخالفت کرے اور بولو اللہ کے رسول کی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ خبر واحد سے ثابت ہو جائے، خبر واحد ایک حدیث کی کمزور قسم ہے، بولیے حدیث کی، اس سے اگر کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے، نہ مانے تو کافر نہیں ہے، توجہ رکھیے میرے لفظوں پر، اگر نہ مانے تو کافر ہے، پر مذاق اڑائے تو اس کا بھی کافر ہو جائے گا۔ بولیے مذاق اڑائے تو اس کا بھی، داڑھی نہیں رکھتا ہم کافر نہیں کہیں گے، پر مذاق اڑائے گا ہم ڈھیلا بول دے ہو نا، نماز نہیں پڑھتا ہم کافر نہیں کہیں گے، عمل تو کافروں والا ہی ہے، پر اگر نماز کا مذاق اڑائے، اب بولو بھائی، ساڈا تو محلہ بھریا پیا ہے، بلکہ ملک بھریا پیا ہے، تو تھوڑا ڈر تو لگنا چاہیے بھئی اسی تھوڑے آتے ہو، پر میں کہتا ہوں نہ پڑھنے پر ہم کافر نہیں کہیں گے، پر مذاق اڑانے والے کو مسلمان یہ ہر سنت کا مقام ہے، ہر دین کے معاملے کا مقام یہ ہے کہ آپ نہیں مانتے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، غزوہ احد میں صحابہ نے حضور کو گھیرے میں لے لیا، جو تیر آ رہا ہے صحابہ کھا رہے ہیں۔ آج کے دور میں قرآن ہے، حدیث ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اذان ہے، اور آگے مولوی کھڑا ہوا ہے، بولو آگے، آج جتنے بے دین تیر مار رہے ہیں مولوی سینہ حاضر کر رہا ہے، وگرنہ ہماری کسی سے زمین کی لڑائی، اب بولتے نہیں ہیں آپ، کوئی ڈگی مچھی چوری دی لڑائی تو یہی ہے کہ یہ بات کیوں کر دی، یہ بات کیوں کر دی، تو اصل تو وہ لڑ رہا ہے قرآن سے، سامنے مولوی ہے، اصل تو وہ لڑ رہا ہے رسول سے، سامنے مولوی کو رکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے ہم نے بھی کہا کہ جب تک دم میں دم ہے تمہارے تیر سہتے جائیں گے اور قرآن و سنت کا پرچم لہراتے جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو
آگے سنیے، ذالک خزی العظیم، جہنم کی آگ میں جانا یہ سب سے بڑی رسوائی ہے، اور جنت میں جانا یہ سب سے بڑی عزت کی بات ہے۔ یحذر المنافقون، اور منافق اندر، یحذر المنافقون، منافق اندر اندر سے ڈرتے بھی ہیں، بولو اندر اندر سے کس بات کر، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ یار کہیں حضور پر کوئی سورت ہی نازل نہ ہو جائے، کیوں کہ تنبئہم بما فی قلوبہم، جب ان کے اوپر کوئی سورت نازل ہوتی ہے نا تو ہمارے دل کی باتیں ان کو بتا دیتی ہے، ہماری دل کی باتوں کا ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور پھر ہم بچ سکتے نہیں۔ تو یہ منافقوں کو بڑا ڈر رہتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 70 کافروں کے نام اللہ نے حضور کو بتائے ہوئے تھے جو منافق تھے۔ بولو کون تھے جی؟ بھائی منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں یہ منافقوں کو پھینکا جائے گا۔ 70 منافقوں کی لسٹ ہے، اور حضور نے وہ ظاہر نہیں کیے، پردہ ڈالے رکھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان پڑھی رضی اللہ، ان کو خفیہ لسٹ دی ہوئی تھی، خفیہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہ جائے میں بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ سمجھو کہ یہ منافق ہے، کیونکہ حضور نے خفیہ لسٹ ان کو دے رکھی ہے۔ اب حضرت عمر ان کو بلا کے پوچھتے تھے یار یہ نام تو بتاؤ، تو کہتے تھے جی اللہ نے حضور کو بتائے، حضور نے صرف مجھے ہی بتائے تو میں آپ سب کو کیوں بتا دوں؟ تو پھر حضرت عمر کہا کرتے تھے ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، تو حضرت حذیفہ کی چیخیں نکل جاتی تھی، حضرت آپ تو فتنوں کے آگے بند دروازہ ہیں، آپ تو فتنوں کے آگے دیوار ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں حضور کی پوری امت فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ تو بھائی یہ تھا ان کا ڈر کہ یار کہیں ان تنزل علیہم سورۃ، ان پر کچھ صورت نازل نہ ہو جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، تو جو کچھ منافقوں کے دلوں میں ہے ان کو پتہ چل جائے گا۔ قل استہزئوا، قل استہزئوا، آپ ان سے فرمائیے کہ مذاق کرتے ہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم خوف زدہ ہو۔ ان کو خوف کیا تھا کہ ہماری باتیں ظاہر ہے، تو فرمایا جس کا تمہیں خوف ہے نا اللہ ان قریب ظاہر کرنے والا ہے۔ اب جب یہ غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے صحابہ تو یہ منافق کہتے تھے لو جی یہ ہن چلے نے رومیاں نال لڑن، روٹی ہے کوئی نہیں تے جنگ رومیاں نال، نہیں سمجھ رہے ہو؟ جیسے یہ ہمارے ٹی ویوں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں نا شیشوں کے کمروں میں کوڑی شکلوں والے دین اور دنیا کے دشمن، یہ کہتے تھے او جی یہ طالبان ملا افغانی یہ امریکہ جیسے سپر پاور اور ساتھ 40 ملک اور ہیں، پر الحمدللہ بتا دیا کہ سپر پاور طاقت صرف اللہ ہے اور کوئی سپر پاور طاقت نہیں۔ اب وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ غزوہ تبوک پہ صحابہ جا رہے ہیں، ساتھ یہ بھی ہے، کہتے تھے انہوں نے پتہ ادو لگنا ہے جدو انہاں پیچھے مشکا بن کے نا اتنے مارے کوڑے، پھر انہوں نے پتہ لگے گا جہاد کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور جب یہ خبریں اللہ نے اس پر فرمایا قل ان سے فرما دیجئے استہزئوا کہ کیا تم مذاق اڑاتے ہو، اور جب حضور پوچھتے تھے کہ بھائی تم نے یہ باتیں کی ہیں تو یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انا کنا نخوض و نلعب، ایسے ہی ہم تو تفریح کر رہے تھے، دل لگی کی باتیں کر رہے تھے جناب، ما کنا فی شیء من امرک ولا من امر اصحابک ولکن کنا فی شیء مما یخوض فیہ الرکب لیقص بعضنا علی بعض سفر، وہ کہتے تھے کہ ہم تو ایسے ہی جناب اللہ کی قسم نہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں نہ آپ کے صحابہ کو کچھ کہتے ہیں، جیسے سفر میں نہیں ادھر ادھر کی باتیں مارتے رہتے لوگ، ہم بھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے اور اس مذاق کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد نہیں تھا۔ تو والا ان سالتہم، میرے محبوب ان سے سوال کرو، لَيَقُولُنَّ کہ
اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ تو کہیں گے اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے اور خوش طبعی کر رہے تھے. تو قل آپ ان سے فرمائیے أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ او گستاخو کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول رہ گیا ہے تمہارے مذاق کرنے کے لیے؟ تمہیں اور کوئی بات نہیں ملتی؟ اب کرونا آیا یا نہیں آیا؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا، ویسے میں کہہ رہا ہوں آیا یا نہیں آیا، کیونکہ جب ادھر آتا ہے تو ادھر بھی، اور جب ادھر ختم ہوتا ہے تو ادھر بھی. یہ کنٹرولر قسم کا کرونا تھا. ابھی تک ہمیں سمجھ ہے، میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملا ہوں، لاہور میں بھی، یہاں بھی، اور پنڈی میں بھی. وہ کہتے تو تھے مولوی صاحب ہے، اور جب میں پوچھتا تھا کہ پھر وہ ہفتہ اتوار کو کیوں آتا ہے، نہیں سمجھے ہو، اور دن کو کیوں نہیں آتا، 8 بجے کے بعد پھر کیوں آتا ہے، اور جہاں رش ہو وہاں آتا ہے، اور جہاں دور دور بیٹھ جائیں وہاں. یہ ساری باتیں تمہیں کرونا نے میسج کی ہے، نہیں سمجھے ہو. اور پھر یہ بھی کرونا نے کہا تھا کہ تراویحیں بند کر دو، یہ بھی تمہیں کرونا نے کہا تھا. پتہ کرو وہ کرونا تھا یا کوئی ابلیس تھا جس نے نمازی علیحدہ علیحدہ کر دیے، تراویحیں بند کر دی. اور کراچی میں تو ایک لیڈی انسپیکٹر نے جا جوتیوں سمیت اندر گھس گئی اور وہ کہا یہ تراویحیں بند کرو. نمازیوں نے پھر سلام پھیر کے ان کی چنگی صفائی کی تھی، اور پھر کہا جی قانون کی توہین ہو گئی. تو تمہارے قانون کی اوقات ہے، اللہ رسول کی کوئی نہیں ہے. تو مذاق بنایا انہوں نے تراویحوں کا، مسجدوں کا، مدرسوں کا. ایک کیس بھی کسی مسجد سے باہر ہے، بولو تو صحیح نا. اور کسی دری سے، کسی صف سے کوئی کرونا نکلا، نکلے گا بھی نہیں انشاءاللہ، اور ہے بھی نہیں ہے تو ہم انگوٹھے پہ لکھتے ہیں. 2 ہفتے مجھے اتنا نزلہ رہا ہے کہ میرا رات کو سانس بند ہوتا تھا اور مجھے اٹھ کے بیٹھنا پڑتا تھا، اور میں ہنس کے کہتا تھا مولوی جی تو چیک اپ کرائیں تو کرونا پکا، کرونا یقین کرو. سانس بند ہو جاتا تھا اور میں پانی پیتا تھا، چھاتی میری جام ہو گئی، پر میں نے چیک اپ آرام سے ایک شربت لی ہے، اور وہ عارف بھائی نے مجھے گولیوں کا پتہ دیا، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہوں. کیوں نا الحمدللہ. اگر میں چاہتا تو کرونا ڈیفینیٹلی، جی مولوی صاحب کو کرونا ہو گیا، سانس نہیں آ رہا جی، کووڈ نکل آیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا. آئیے جی ختم کریں. تو آپ ان سے فرمائیے کہ میرے محبوب قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہارے مذاق کے لیے اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے؟ لا تعتذروا، آپ بہانے مت بناؤ. قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے دعوے کے بعد بھی کافر ہو، کیونکہ تمہیں اندر سے ایمان ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم، تم میں سے بعضوں کو تو میں معاف کر دوں گا. بولو تمہارے ایک گروہ کو تو ہم معاف، یعنی جو تم میں سے کلمہ پڑھ لے گا، توبہ کر لے گا، ان کو ہم معاف. نعذب طائفۃ بانہم، اور دوسرے گروہ کو ہم عذاب دیں گے بانہم کانوا مجرمون، کیونکہ وہی اصل مجرم ہیں. تو مجرموں کو چھوڑنا جائز ہے. اور ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ حکمران خود اخیر تے پہنچ گیا، آخری ساواں تے مجرم کردہ کردہ، چور کہندا کہندا پر کوئی چور پھڑیا. تو چور میں چور ہے چور سارا جہاں. وہ کہندے نے اے چور ہے اور یہ کہندے نے. اور ہن ویکھو اج پریڈ شریڈ ہو گئی ہے، اج یوم دفاع منایا گیا ہے. ہر یوم دفاع تے نواں گانا نکلدا ہے. وہ کوئی حدیث سناؤ، کوئی صحابہ دے قصے سناؤ. یہ تواڈے نچن گان واسطے پاکستان دا دفاع ہوندا ہے. اور پھر جناب ماشاءاللہ پاک اسلامی ملک ہے، اے دوڑا لگ رہی ہے نا جی، کھلا تو فوجی ادھر مار رہے ہیں، یہ پاکستان دا دفاع پکا ہو رہا ہے. کوئی کہتا نا کہ بھائی سارے 2 نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے. پر باہر والے دشمن سے ہم محفوظ ہیں، اندر والے دشمن سے محفوظ ہے. کرپشن والوں سے ہم کوئی محفوظ نہیں ہے. پاکستان سے بڑھ کر شاید ہی کسی ملک میں ہوتی ہو. بہرحال کل 24 مارچ ہے، تو کل دیکھیے کہ کیا کیا. اور لگ یہ رہا ہے کہ خان صاحب کا بستر گول ہے، لگ یہ رہا ہے، کیونکہ آج وہ مان گیا ہے، کہتا ہے میں ہار جاؤں گا پر استعفیٰ نہیں دوں گا.
تو یہ کہنا کہ میں ہار جاؤں گا تو کوئی خطرہ تو ہے نا. اور یہ بھی وہ مان گیا ہے کہ اتحادی سارے ساتھ ہیں. اب اتحادی کیوں چھوڑے ہیں؟ ان کو پتہ ہے بھی پیچھے سال ہی رہ گیا ہے. کھا پی تو لے آئیے, کھا پی لے, اب ذرا ان غازی بھی بڑھ جائیے. کہیں گے بھئی ہم تو گئے تھے پاکستان کی تبدیلی کے لیے اور تبدیلی ہوئی, لہذا ہم خود تبدیل ہو گئے ہیں. بہرحال کل کا دن خان صاحب پر بڑا بھاری ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو مخلص حکمران عطا فرمائے. ذرا کہہ دو نا آمین. آخر وداوانا الحمدللہ رب العالمین.